ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ قومی عطیات مہم، شاہ سلمان اور ولی عہد کی جانب سے 70 ملین ریال کا دیا گیا عطیہ۔ ترکی نے اپنا پہلا طیارہ برادر بحری جہاز کیا لانچ۔ سعودی عرب میں 21 سے 24 اپریل تک عید الفطر کی ہوگی تعطیلات اور جمعہ کے روز عید ہونے کا امکان۔ امریکہ میں بینک ملازم کی فائرنگ، عملے کے 4 ارکان سمیت ملزم ہلاک۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات غلط، واشنگٹن میں نرملا سیتارمن کا بیان۔ 30 اپریل تک سلمان خان کا قتل کر دیا جائے گا، ممبئی پولیس کو موصول ہوا دھمکی آمیز فون کال، تحقیقات جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی قیادت نے فلاحی کاموں کے لیے قومی عطیات مہم کا آغاز 70 ملین ریال کے عطیات سے کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 40 ملین ریال اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 30 ملین ریال دیے ہیں۔ سرکاری خبر ادارے ایس پی اے کے مطابق فلاحی خدمات کے قومی پلیٹ فارم احسان کے ایگزیکٹو چیئرمین ابراہیم الحسینی نے بتایا کہ عطیات مہم کا آغاز رمضان کے آخری عشرے کی آمد پر کیا جا رہا ہے۔ اس دوران افراد، کمپنیوں، بینکوں اور دیگر شخصیات اور امیر افراد سے عطیات وصول کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عطیات مہم کا مقصد سعودی ویژن 2023 کے اہداف کے حصول کی خاطر سماجی ہم آہنگی اور کلچر کو فروغ دینا ہے۔ اس کا مقصد سماجی منصوبوں کو فروغ دینا، انسانی مسائل حل کرنا اور معاشرے کے افراد کو معتبر اداروں کے یہاں عطیہ جمع کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں احسان پلیٹ فارم عطیات وصول کرنے والا سب سے بڑا معتبر ادارہ ہے۔ فلاحی خدمات کی قومی مہم کی نگرانی 12 سرکاری ادارے کر رہے ہیں۔ ایک شریعت کمیٹی قائم کی گئی ہے جو احسان پلیٹ فارم کی سرگرمیوں کو اسلامی شریعت کے ضوابط کے دائرے میں رکھنے کا اہتمام کراتی ہے۔ احسان پلیٹ فارم 3 ارب 300 ملین ریال سے زیادہ کے عطیات 4.8 ملین سے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ترکی نے اپنا پہلا طیارہ برادر بحری جہاز لانچ کر دیا ہے، جس کا مقصد یوکرین جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے تناظر میں اپنی ڈرون صلاحیتوں کو زمینی سطح سے بحری کارروائیوں تک توسیع دینا ہے۔ تفصیلات کے مطابق TCG انادولو نامی بحری جہاز صرف ہلکے ہوائی جہاز، خاص طور پر ہیلی کاپٹر اور جیٹ طیاروں کو سنبھال سکتا ہے جو چھوٹے رن وے سے ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ یہ 332 میٹر لمبا، 32 میٹر چوڑا ہے اور اس میں تقریباً 1400 اہلکار جنگی گاڑیوں کے بیک وقت سفر کر سکتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول میں افتتاحی تقریب میں کہا کہ یہ جہاز ہمیں ضرورت پڑنے پر دنیا کے ہر کونے میں فوجی اور انسانی بنیادوں پر آپریشن کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ کہا ہم اس جہاز کو ایک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ترکی کے علاقائی قیادت کی اپوزیشن کو مستحکم کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں عید الفطر کی 4 چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے جو 21 اپریل بروز جمعہ سے 24 اپریل بروز پیر تک ہوں گی۔ تاہم سعودی عرب کے مرکزی بینکوں نے تعطیلات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بینکوں میں پبلک ڈیلنگ 17 اپریل سے بند ہو جائے گی اور 25 اپریل سے بینک دوبارہ کھلیں گے۔ ماہرین نے امکان ظاہر کیا کہ سعودی عرب میں عید الفطر 21 اپریل بروز جمعہ کو ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک ہی دن میں 2 خطبے، نماز عید اور نماز جمعہ سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں رمضان کا آغاز 23 مارچ سے ہوا تھا اور رواں برس دنیا بھر میں شمع توحید کے پروانوں کی ریکارڈ تعداد عمرے کی سعادت حاصل کرنے پہنچی ہے۔ وزارت حج و عمرہ اور مسجد الحرام و مسجد نبوی کی امور کی کمیٹی نے ریکارڈ تعداد میں آنے والے زائرین کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ایک تقریب میں ہندوستان کے بارے میں
منفی مغربی خیال کا وہ جواب دے رہی تھی۔ سیتارمن اتوار کو روز واشنگٹن پہنچی، جہاں وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور ورلڈ بینک کے اجلاسوں میں شرکت کی اور ہندوستانی صدارت میں G20 کے وزرائے فائنانس اور مرکزی بینکوں کے گورنر کی دوسری میٹنگ کی صدارت کی۔ PIIE میں ہندوستان میں سرمایہ کاری یا سرمایہ کاری کے بہاؤ کو متاثر کرنے والے تاثرات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب ان سرمایہ کاروں کے پاس ہے جو ہندوستان آ رہے ہیں۔ جب PIIE کے صدر نے مغربی میڈیا میں اپوزیشن پارٹی کے ارکان پارلیمان کی حیثیت سے کھونے اور ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے بارے میں وسیع پیمانے پر رپورٹنگ کے بارے میں پوچھا تو وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے جواب دیا کہ بھارت دنیا میں دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے اور وہ آبادی صرف تعداد میں بڑھ رہی ہے۔ کہا اگر ان کے خلاف مظالم ہوتے یا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تو ان کی آبادی میں کس طرح اضافہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد 1947 میں مسلمانوں کی جو آبادی تھی اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ سیتارمن نے پاکستان کی اقلیتوں کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خود کو ایک اسلامی ممالک قرار دینے کے باوجود پاکستان کویت کے نائب وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح اور ان کی کابینہ کے ارکان نے پیر کے روز ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الصباح کے سامنے حلف لیا۔ کویتی ولی عہد نے کابینہ کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ وطن عزیز کی وسیع تر ترقیات حکومت، پارلیمنٹ اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ ملک میں ترقی و خوشحالی کا سفر اسی طرح مکمل ہوگا۔ کویتی ولی عہد نے نئے وزراء سے کہا کہ وہ ملک میں خدمات کا معیار بلند کرنے، بدعنوانی کے خاتمے کے حوالے سے قومی ذمہ داری حتی الامکان ادا کریں۔ یاد رہے کہ امیر کویت نے اتوار کے روز شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کی قیادت میں نئی حکومت کی تشکیل کا فرمان جاری کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے تمام سرکاری اداروں کے ملازمین کو عید الفطر کے باعث 17 اپریل کو تنخواہ ادا کی جائے گی۔ اماراتی خبر ادارے کے مطابق امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے کہا کہ حکومت کے تمام ملازمین کی تنخواہیں پیر 17 اپریل 2023 کو جاری کی جائے گی۔ امارات کے نائب صدر نے یہ ہدایت عید الفطر کی تعطیلات قریب آنے پر دی ہے تاکہ سرکاری ملازمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ عید کی خریداری اور عید کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ چین میں تیار کردہ تمام نئی مصنوعی ذہانت کی مصنوعات کو عوام کے لیے دستیاب کرنے سے پہلے سیکیورٹی جانچ کے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سائبر اسپیس ایڈمنسٹریشن آف چائنا کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عوام کو مصنوعی ذہانت کی مصنوعات پر قومی انٹرنیٹ ریگولیٹری محکموں کے ذریعے سیکیورٹی اسسمنٹ کا اطلاق کیا جائے گا۔ جاری بیان کا مقصد مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی ترقی اور معیاری اطلاق کو یقینی بنانا ہے۔ چین کی سائبر ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ وہ نئے ضوابط پر عوامی رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ سال چین نے مصنوعی ذہانت کے قومی منصوبے کا اعلان کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چین اس میدان میں امریکہ سے پیچھے نہیں ہے۔ امریکی ریاست کینٹکی کی پولیس نے بتایا کہ لوی ویل میں ایک بینک کی عمارت میں فائرنگ کے واقعے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے جن میں حملہ آور بھی شامل ہے۔ پولیس نے اس واقعے میں ملزم کی شناخت کونر سٹرجن کے طور پر کی ہے جو سفید فام شہری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اولڈ نیشنل بینک میں ملازم تھا جو کینٹکی کے سب سے بڑے شہر کے مرکز میں واقع ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ دیگر 8 افراد کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ زخمیوں میں 2 پولیس افسر بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق مشتبہ حملہ آور بھی جو ایک سابق ملازم بتایا جاتا ہے مارا گیا مگر اس کی موت کی وجہ فی الحال نہیں بتائی گئی۔ FBI نے کہا کہ اس نے بھی فائرنگ کا جواب دیا۔ مسجد الحرام میں شدید گرمی کے باوجود خانہ کعبہ کا فرش ٹھنڈا رہتا ہے۔ بیشتر زائرین اس کا سبب جاننا چاہتے ہیں۔ العربیہ کے مطابق بعض زائرین کا خیال ہے کہ زیر زمین ایئر کنڈیشن سسٹم نصب ہے جس سے مسجد الحرام کا فرش 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے باوجود ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ سعودی عرب کے شاہ خالد بن عبدالعزیز نے تقریباً 48 برس قبل 1396 ہجری میں مسجد الحرام کی تعمیر و توسیع کے کام کی تکمیل کا حکم جاری کیا تھا۔ ان کے عہد میں مطاف میں توسیع کی گئی تھی اور اس کا فرش تاسوس کے سنگ مرمر سے تیار کیا گیا تھا جسے دوپہر کے وقت طواف کرنے اور نماز ادا کرنے والوں کو سکون ملا تھا۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا کہ مسجد الحرام کے ٹائلز میں ٹھنڈک کی خاصیت کی بڑی وجہ فرش میں استعمال ہونے والا خاص قسم کا سنگ مرمر ہے جسے یونان کے جزیرے تاسوس سے برآمد کیا جاتا ہے۔
منفرد قسم کے سنگ مرمر کی موٹائی 5 سینٹی میٹر ہے۔ یہ رات کے وقت رطوبت جذب کرنے کی خاصیت رکھتا ہے، جبکہ رات میں جذب کی گئی رطوبت دن کے وقت خارج کرتا ہے، جس سے فرش ٹھنڈا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کئی اشروں سے یونانی جزیرے طاسوس سے سنگ مرمر درآمد کر رہا ہے۔ طاسوس کا سنگ مرمر یونان کے ایک پہاڑ سے نکالا جاتا ہے۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کو اس ماہ کی 30 اپریل سے قبل قتل کرنے کی دھمکی ملی ہے۔ پولیس نے کہا کہ انہیں 10 اپریل کو اس سلسلے میں ایک فون کال موصول ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا تعارف راکی بھائی کے طور پر کرایا۔ فون کال کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ وہ راجستھان سے فون کر رہا ہے۔ پولیس کے لیے یہ کیس چیلنج بن گیا، کیونکہ اس نے ممبئی پولیس کنٹرول روم کو فون کیا اور کہا کہ وہ سلمان خان کو مار دے گا۔ ممبئی پولیس کنٹرول سینٹر میں موصول ہونے والی کال کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ممبئی پولیس نے راجستھان پولیس کو بھی اس سلسلے میں الرٹ کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ کچھ مہینے پہلے سلمان خان کو ای میل کے ذریعے جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی، جس پر سلمان خان نے ایک نئی بلٹ پروف گاڑی خریدی۔ اسی کے ساتھ ہی ممبئی پولیس نے ان کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ سلمان خان کو پولیس نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی سرگرمیوں کی اطلاع دیتے رہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کس شوٹنگ میں حصہ لیں گے۔ جیل میں قید گینگسٹر لارنس بشنوئی نے مارچ میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے کالے ہرن کے تنازع کے معاملے میں سلمان خان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لارنس بشنوئی نے 2018 میں عدالت کے احاطے میں اعلان کیا تھا کہ وہ کالے ہرن کیس کے ملزم سلمان خان کا قتل کر دیں گے۔ آخر میں سرخیوں پر اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ قومی عطیات مہم، شاہ سلمان اور ولی عہد کی جانب سے 70 ملین ریال کا دیا گیا عطیہ۔ ترکی نے اپنا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز کیا لانچ۔ سعودی عرب میں 21 سے 24 اپریل تک عید الفطر کی ہوگی تعطیلات اور جمعہ کے روز عید ہونے کا امکان۔ امریکہ میں بینک ملازم کی فائرنگ، عملے کے 4 ارکان سمیت ملزم ہلاک۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات غلط، واشنگٹن میں نرملا سیتارمن کا بیان۔ 30 اپریل تک سلمان خان کا قتل کر دیا جائے گا، ممبئی پولیس کو موصول ہوا دھمکی آمیز فون کال، تحقیقات جاری۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827